إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. کل ہم نے سورہ ملک پڑھنا شروع کی تھی اور سورہ ملک میں ہم نے آسمان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ مالک ہیں، بادشاہ ہیں اس پوری کائنات کے، جو اپنی پوری مخلوق کے اوپر جو کچھ اللہ نے بنایا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، تو اس میں سے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نظارے ہم نے کل دیکھے تھے. اللہ کی مخلوق کے کچھ نظارے جن میں ہم نے آسمان دنیا پر پائی جانے والے کچھ جو تھوڑے سے آبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ کتنے بڑے بڑے آبجیکٹس ہیں، کتنی قسموں کے آبجیکٹس ہیں، مختلف اقسام کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، آبجیکٹس ہیں، اور بہت ہیوج باڈیز ہیں جو آسمان دنیا پر جو ہے وہ موجود ہیں. پھر اب اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، آیت نمبر 3 اور 4 ہم نے پڑھی تھی اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہم نے پھر اس کو پڑھا تھا کہ یہ جو آسمان ہے، آسمان دنیا، اس کے اندر جو ایک پوری نون یونیورس ہے، اس کے اندر کس قسم کے سٹارز کے علاوہ اور کیا کیا آبجیکٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جس میں ہم نے ایک ڈائمنڈ پلانٹ بھی پڑھا اور اسی طرح ہم نے الکوہلک کلاؤڈ کے بارے میں پڑھا اور پھر ہم نے ڈفرینٹ جو نیبولا تھے ان کے بارے میں پڑھا، پلر آف کریشن کے بارے میں پڑھا، پھر اسی طرح ہم نے شوٹنگ سٹار کے بارے میں پڑھا. تو بہت سارے آبجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ موجود ہے. اب ان سارے آبجیکٹس کے ساتھ اس آسمان کی طرف دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیلنج دیا کہ آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ رحمان کی اس تخلیق میں کوئی تفاوت ملتا ہے آپ کو. تفاوت کا مطلب جو ہے، تفاوت کا لفظ جو ہے یہ فاتح سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. فاتح بمانی کسی چیز کا انسان کی دسترس سے اتنا دور ہو جانا کہ اس کو حاصل کر لینا اس کے لیے دشوار ہو. اور پھر تفاوت جو ہے وہ دو چیزوں کے جو اوصاف ہوتے ہیں ان کا اس طرح مختلف ہونا کہ ایک چیز کا جو وصف ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، وہ دوسری چیز کے وصف کو ختم کر رہی ہو. یعنی دو چیزوں کا آپس میں بے ربط، بے جوڑ ہونا، آپس میں لگاؤ نہ رکھنا اور عدم تناسب ہونا، ٹھیک ہے. تفاوت میں یہ معنی آتے ہیں. اب جب آپ اس آسمان جیسی بڑی کریشن کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس میں کہیں تمہیں کوئی بے ربطگی نظر آتی ہے، کوئی اس کا بے جوڑ ہونا؟ 7 آسمان ہے تو کہیں تمہیں نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی سلٹ پڑا ہے بیچ میں، کہیں پر جو ہے وہ کوئی عدم توازن، عدم تناسب ہے؟ کچھ ایسا تمہیں کبھی محسوس ہوا ہو کہ آسمان میں یہاں پر کہیں دراڑ پڑی ہوئی ہے؟ پھر چیلنج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرجع البصر، دوبارہ اپنی نظر دوڑاؤ. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار غور کرو، بار بار دیکھو، کہیں پر تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. تمہاری آنکھیں تھک کر، ہار کر واپس لوٹ آئیں گی. تو یہ کائنات کا مربوط اور منظم نظام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ اتنی بڑی مخلوق کے اس نظام کو بہت بہترین طریقے سے منظم کر رکھا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی
بہت بڑی نشانی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ آسمان کا مربوط ہونا، ٹھیک ہے، اب اسی کو اللہ تعالیٰ فردر آگے بھی جو ہے وہ اپنی ان نشانیوں کی طرف، کائنات کی نشانیوں کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے. لیکن یہاں ہم غور کر رہے ہیں کہ یہ پوری کا پورا جو نظام ہے کائنات کا، یہ آپس میں ہم آہنگی اور تعاون کے ساتھ چل رہا ہے. قدرتی طور پر بائی نیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی سسٹمز بنائے ہیں ان میں سے کوئی بھی سسٹم اکیلے نہیں چل سکتا، بلکہ ایک سسٹم دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی باڈی کے سسٹمز کو دیکھ لیجئے تو آپ کی باڈی جو ہے اس میں ڈفرینٹ سسٹم کام کر رہے ہیں، لیکن اگر سرکولیٹری سسٹم یعنی جو آپ کا بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے تو باقی کوئی سسٹم بھی کام نہیں کرے گا. اسی طرح اگر آپ کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ آرگنز کے اوپر پڑنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر برین جو ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اس سے جو نیورو سسٹم آپ کا سارا نکلتا ہے اس میں کئی مسئلہ آ جائے تو بھی باڈی بیکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سوشل لائف میں کوئی بھی اکیلا جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. سوشل لائف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک پسندیدہ سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ تعاون کرے. اور یہ تعاون کا طریقہ کیا ہے؟ اس کائنات کے اس بڑے نظام سے ہم سیکھتے ہیں. سورہ رحمان میں بھی یہ موضوع گفتگو میں آیا تھا کہ کس طرح چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے ان کے بیچ میں جو ہم آہنگی ہے، جس طرح یہ اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں جو فورسز ہیں، فورسز آف اٹریکشن اور ریپلشن اور گریویٹیشنل فورسز وغیرہ ساری، یہ اس پورے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح معاشرتی نظام جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے ایک گھر کا نظام لے لیجئے، تو وہ ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کے ساتھ ہمیں بہت ساری حکمت سکھاتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ. سب سے پہلی چیز تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں نا، تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بابرکت ہیں اور ان کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. پھر وہ کون ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. پھر وہ کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جنہوں نے یہ پورا سٹیج آف لائف جو ہے یہ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کے اوپر اپنا اپنا ایگزام کلیئر کرو. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور پھر کیا ہے؟ وہ انتہائی زبردست ہونے کے باوجود بہت بخشنے والے بھی ہیں. یعنی پورا سسٹم آف لائف جو ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں. کہیں کوئی کمی بیشی کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اس سے درگزر بھی کرنے والے ہیں. پھر وہ کون ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ٹھیک ہے، تو یہ کریشن کی طرف پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلائے. تو سب سے پہلے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اپنی کریشن کے تعارف کے ساتھ. اور اس کو کل ہم نے بہت تفصیل سے کوشش کی تھی کہ سائنٹیفکلی بھی ان چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم اس سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ سسٹمز جو ہیں قدرتی طور پر ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، پھر پراپرلی جو ہے وہ نظام چل سکتے ہیں. چاہے آپ کے باڈی کے سسٹمز ہیں، وہ آپ ایک شخص ہیں لیکن آپ کی باڈی میں بہت سارے سسٹمز ہیں، لیکن وہ سارے سسٹم تبھی پراپرلی آپ کی باڈی کو سیٹ رکھ سکتے ہیں، ہیلدی رکھ سکتے ہیں جب سبھی جو ہیں وہ ہیلدی جو ہے وہ پراپر کام کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح سوشل لائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں تفاوت کیوں رکھا ہے؟ کسی کو کم کسی کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم میں یہ چیز پڑھی نا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ بعض کو سرو کرے، ایک دوسرے کے اوپر بغی نہ کریں.
سرکشی نہ کرے. اگر ہر ایک کو ایک جتنا رزق، ایک جتنی طاقت دے دی جاتی، ایک جتنا علم دے دیا جاتا تو کوئی بھی کسی کی بات نہ سنتا، کوئی کسی کو سرو نہ کرتا. جب کسی کو ضرورت پڑتی کوئی کسی کے کام نہ آتا. تو ایک دوسرے کے کام آئے بغیر ہم ایک پراپر سسٹم چلا نہیں سکتے. پھر یہ کہ اس کو چلانے کا اصول اس کائنات سے ہم نے یہ سیکھا کہ آپ ایک دوسرے کی مدد تو کریں گے لیکن ایک دوسرے کے دائرہ کار میں بیجا دخل اندازی نہیں کریں. آپ ماں باپ ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ ہسبینڈ وائف ہیں، آپ ان لاز میں ہیں، آپ اپنے جو ہے وہ سبلنگس کے ساتھ ہیں، کہیں پر بھی اپنے گھر والوں میں ہیں، آپ پڑوسی ہیں. آپ ایک دوسرے کی مدد تو کریں گے لیکن آپ ایک دوسرے کے دائرہ کار میں دخل نہیں دیں گے، پرسنل لائف میں دخل نہیں دیں گے. اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو پھر اس کو مشورہ دیں گے، لیکن باقی کام ہمارا کیا ہے؟ ایک صحیح سسٹم، پراپر معاشرے کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد پر آمادہ رہنا، تعاونوا علی البر کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اور دوسروں کی دائرہ کار میں دخل اندازی نہ کرنا. یہ ہم کائنات کے اس بڑے نظام سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. پھر آسمان دنیا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. پہلے 7 آسمانوں کی بات کی، پھر آسمان دنیا کی طرف کہ ہم نے اس کو چراغوں کے ساتھ، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مصابیح مصباح کی جمع ہے، اور یہاں چراغ سے مراد کیا ہے؟ ستارے. ٹھیک ہے، تو ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا ہے ستاروں کے ساتھ. اور ان ستاروں کے 2 مقاصد قرآن کریم سے ہم نے پڑھے ہیں، بلکہ تین بنتے ہیں. ایک تو یہی کہ خوبصورت. اگر کبھی آپ نے آسمان پر بادل نہ ہو اور آپ تصور کریں ایک ایسے روشن نیلی چھت کا جس کے اوپر ستارے نہ ہوں تو پھر اس کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے. آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا اردو میں پہلے زمانے میں مینا کاری وغیرہ ہوتی تھی جب دوپٹوں وغیرہ پر، تو کہتے تھے دوپٹے پر ستارے ٹانک دو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دوپٹہ بغیر ستاروں کے کیسا لگتا ہے؟ خوبصورت نہیں لگتا، لیکن جب اس کے اوپر ستارے لگ جاتے تو وہ خوبصورت لگتا. اسی طرح آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ان ستاروں کے ساتھ. اور سبحان اللہ، ہم نے پہلے ایک پریزنٹیشن میں دیکھا تھا کہ یہ ستارے کتنے ہیوج ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کو کیسا دکھاتے ہیں؟ چھوٹا چھوٹا سا، کیونکہ ڈسٹنس پہ ہیں اور وہ چمکتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں. اگر وہ اپنے اوریجنل سائز میں ہمیں سامنے نظر آئیں، اور جس طرح تاریکی ہے کائنات کے اندر، اس اندھیرے میں وہ ہمیں جلتے ہوئے گولے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں تو ہم تو خوفزدہ ہی رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سقف محفوظہ بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھ کر خوف نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے اوپر یہ چھت گر جائے گی. تو خوبصورتی کے لیے ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر کیے ہیں، روشن کیے. دوسرا اس کا مقصد ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 میں، کہ یہ جو شیاطین پہلے جب قرآن کا نزول ہونے سے پہلے تک شیاطین جو ہیں وہ مختلف کاہن جو شیاطین کو، جنوں کو قابو کرتے تھے اور وہ سنگن لے کر آتے تھے جا کر، تو اس میں پھر جب قرآن نازل ہوا تو انہی ستاروں سے ان کو جو ہے وہ شیاطین کو بھگانے کا کام دیا گیا. سورہ جن آگے آپ پڑھیں گے نا تو اس میں وہ جنات جو ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ پہلے تو ہم جا کر آسمان میں مختلف بیٹھنے کی جگہ جو تھی ہم اس میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جو کوئی بھی کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہابیہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو جلا دیتا ہے. تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے وہ شروع کیا. اس کے بعد تیسرا مقصد جو ہے وہ ستاروں سے راستے کا تعین کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ستاروں سے کوئی کام لیتے ہیں، جیسے ستاروں کی گردش سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور اسی طرح کسی ستارے کو منحوس قرار دینا، کسی کو اپنے لیے بہتر قرار دینا، ہوروسکوپ اس سے معلوم کرنا، آئندہ مستقبل کی معلومات لینا، یہ ساری چیزیں پھر جو ہیں یہ شرک میں چلی جاتی ہیں. جو 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے، کیا؟ آسمانی دنیا کی زینت کے لیے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، اور
پھر ایک اور جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راستے کے تعین کے لیے، کیونکہ صحرا یا سمندر میں آج بھی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی پوزیشن سے اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی جہنم کا جو عذاب ہے وہ ان شیاطین کے لیے بھی ہے جو ملأ اعلیٰ کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شہاب ثاقب کی زد میں آ جاتے ہیں، اور ان کافروں کے لیے بھی جو اللہ کی آیات سے اور ان کی تعمیل سے انکار کر دیتے ہیں۔ جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو یہ ہر طرح کے اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور جہنم کے مختلف اس کے عذاب اور اس کی آوازیں اور اس کی جو اس کی مختلف جو اس کی ہم پڑھتے آئے ہیں پہلے بھی قرآن کریم میں جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی آواز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اذا جب القوا ڈالے جائیں گے فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، سمعوا وہ سنیں گے لہا اس کا شہیقاً اس کا چلانا، وہی تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ شہیق جو ہے دو جو ہے اس کے آوازوں کے لیے دو طرح کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، ایک زفیر ہے اور ایک شہیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو زفیر اور شہیق جو ہے یہ گدھے کے ہینکنے کی آواز کی ابتدائی اور آخری حالت کا نام ہے۔ زفر کہتے ہیں بمانی لمبا سانس باہر نکالنا، اور زفیر گدھے کے ہینکنے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ اونچی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب گدھا ہینکنے کے عمل کو ختم کرنے لگتا ہے تو جو اونچی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اسے شہیق کہتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں پڑھا کہ سب سے زیادہ مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو جہنم میں ایسی ہی آوازیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہوں گی جو انسان کو سخت ناگوار ہوں گی، سخت پریشان کرنے والی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے گدھے جیسی آوازیں آ رہی ہوں گی، بلکہ کس کس چیز کی آواز آئے گی جہنم میں سے؟ بتائیں ذرا، کس کس کی آوازیں آ رہی ہوں گی جہنم میں سے؟ آگ کے کڑکڑانے کی۔ جب لکڑی جلتی ہے تو اس میں سے کیسی تڑتڑاہٹ کی آواز آتی ہے، پھر آگ کی اپنی بھی آواز ہوتی ہے، جب جتنے شعلے بلند ہوتے ہیں نا اتنے ہی ان کے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر اور کس چیز کی آواز ہوتی ہے؟ جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو عذاب دیے جا رہے ہوں گے، وہ جو آگ میں پھینکے جا رہے ہوں گے، وہ جو چیخ رہے ہوں گے ان کی آوازیں، اور جہنم میں پانی جو کھولتا ہے اس کی آواز، کھولتے ہوئے پانی کی بھی آواز ہوتی ہے نا، سنیے نا آپ نے، تھوڑا سا بھی پانی آپ جب کھلاتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے کھولنے کی، اور یہ تو پوری کی پوری جو ہے وہ جوش کھا رہی ہوگی، پانی بھی کھول رہا ہوگا اس کے اندر، اور باقی بھی جو ہے یہ خود بھی جو ہے وہ پوری کی پوری جوش میں ہوگی۔ تو یہ ناگوار اور ناپسندیدہ اور خوفناک آوازیں وہ اس میں سنیں گے جب وہ اس میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ غضب سے پھٹ پڑے۔ کلما، جب کبھی، القیا فیہا فوجن، اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، سألہم، پوچھیں گے اس سے، خزنتہا، اس کے نگران، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، تمہیں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی؟ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا، کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ عام طور پر تو نذیر کا مطلب کیا ہے؟
جو رسول اور پیغمبر جو ہیں اپنی اپنی قوموں میں آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام آپ کو پتہ ہے کہ بشیر اور نذیر ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور پھر دیگر انبیاء کے بھی امتیوں میں جو لوگ یہ فریضہ انجام دیتے رہے، یعنی دین کے ابلاغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا، کوئی بتانے والا تم تک نہیں پہنچا تھا، کوئی پوسٹ، کوئی حدیث، کوئی ریفرنس، کسی کی کوئی بات، کہیں تمہیں کسی چیز نے نہیں چونکایا کہ تم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتے. اب اس وقت ان جہنمیوں کی جن کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر وہ اندر دیے جانے والے عذاب کی آوازیں سن رہے ہیں، اور پھر انہیں پتا ہے اگر وہ مشرک ہیں یا کافر ہیں تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اب وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اور چلیے اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے والا ہو تب بھی جو خوفناک سچویشن ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور پھر اس کے اوپر آخری حجت تمام کی جائے گی. جو پہرے دار ہوں گے جہنم کے وہ پوچھیں گے تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے بات نہیں مانی اور تم اس برے انجام کو پہنچ گئے، تم نے کیوں نہیں بات مانی. ذرا اس کو تصور کریں نا، ہمیں کتنے لوگ نصیحت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں لیکن یہ نہ کریں، یہ غلط ہے. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. دیکھیں تکبر چھوڑ دیں، دیکھیں اپنی انا کو چھوڑ دیں، دیکھیں جھوٹ نہ بولیں، دیکھیں غیبت نہ کیا کریں، دیکھیں بے پردگی سے بچیں، اسراف سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں. کتنی طرح سے یہ نصیحتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگنور. وقتی طور پر اگر مان بھی جائیں تو جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہمارا نفس اور شیطان ہمیں مختلف طریقے سے جسٹیفائی کر کے ان اعمال پر راضی کر لیتا ہے. تو وہاں پر آخری حجت تمام کی جائے گی. ان سے کہا جائے گا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تم اس برے انجام تک پہنچ گئے؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والا، ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا. دیکھو یہ چیز غلط ہے، دیکھو سود حرام ہے، دیکھو بددیانتی رشوت حرام ہے، دیکھو کسی کی وراثت میں سے حق اس کا کھا جانا، تمہارے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، بالشت بھر زمین بھی تم نے کسی کی ظلمن ہتھیائی تو. دیکھو بیٹیوں کا ان کا حق دو، دیکھو ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرو، دیکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. بتایا تھا ہمیں، آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ سب نہیں کرتے تو قیامت کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. بٹ what we did فَكَذَّبْنَا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اور یہ پرانی باتیں ہیں، اب یہ وہ دور نہیں رہا، اور ساری دنیا یہی کر رہی ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ تو ہمیں جو ہے وہ غاروں کے دور کے لوگ سمجھیں گے، لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ بہت کنزرویٹو ہیں، لوگ تو کہیں گے کہ ان کو جو زمانے کا شعور ہی نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہم ترقی کیسے کریں گے، اور اس کے بغیر ہم اپنے بچوں کا فیوچر کیسے سیکیور کریں گے. فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، اور تم تو بہت ہی بڑی گمراہی میں ہو. یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، سب انہوں نے اپنی جو ہے وہ حلوے اور چیزیں کھانے کے لیے جو ہے نا وہ بنا رکھی ہیں چیزیں. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں، اور اس میں فلاں فقہ موشگافی ہے، اس میں فلاں جو ہے وہ راہ نکلتی ہے، فلاں کا فتویٰ موجود ہے، اور یہ اور وہ. اللہ نے تو یہ نازل نہیں کیا. ہاں اگر مل بھی جاتی ہے قرآن میں کوئی آیت تو یہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کی باتیں. آج کے دور میں تو مرد اور عورت برابر ہیں جی. کیوں میں اپنے شوہر کو اپنے اوپر ایک درجہ دوں؟
اگر میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، اگر میں زیادہ اس سے کما رہی ہوں، میں کیوں اس کی بات مانوں؟ وہ کون ہوتا ہے قوام بننے والا؟ یہ 1450 سال پہلے کی باتیں اب نہیں مانی جا سکتی. یہ ساری ان کی دیندار طبقے کی بنائی ہوئی باتیں. سنتے ہیں نا ایسے کمنٹس آپ، یا شاید کبھی زندگی میں اللہ نے ہم کرے خود بھی دیے ہوں. جب جہنم کے دروغے گیٹ کیپر پوچھیں گے تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا، تم کیوں اس حال کو پہنچ گئے، اس وقت ان کی کیفیت کو سوچیں کہ کیا مایوسی کی کیفیت ہوگی. آج جو بڑھ بڑھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ فیمنزم کی تحریک ہو، چاہے وہ آپ کے وکلاء کی تحریک ہو، چاہے وہ آپ کے حکمرانوں کے بیانات ہو، چاہے وہ انڈیویجلی گھریلو درجے پر لوگوں کی باتیں ہوں، تو آج تو ہم اپنے تکبر اور اپنی انا اور اپنے علم کے زوم اور اپنی دنیاوی ترقی اور اپنی جو ہے وہ اتھارٹی کے نشے میں ہر چیز کو جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں. اس وقت ان کی مایوسی کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ کہتے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم سنتے یا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم آگ میں جلنے والوں میں نہ ہوتے، بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جاتے، آج ہمارا اتنا برا انجام نہ ہوتا. دو چیزیں، نسمع او ناقل، ایٹ لیسٹ سنتے تو صحیح. ہم نے تو پرے کاہ کی طرح اڑا دیا، ناک کی مکھی کی طرح اڑا دی بات، ہم نے تو توجہ ہی نہیں دی. کوئی بیٹھا تو ہمیں لے کے سمجھانے کے لیے، ہم نے کہا جی یہ کون بورنگ باتیں سنیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں. تو یہاں سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم سیدھے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سننا پڑے گا. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میری لمٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، مجھے سننے پڑیں گے. چاہے وہ میرے کانوں پہ گراں گزرتے ہیں، میرا مزاج نہیں ملتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ سنتے رہیں، آپ یوزڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا ایسی باتیں سننے کی. کہ کیا سننے کی عادت ہوتی ہے عام طور پر؟ ہمیں کیا کیا سننے کی عادت ہوتی ہے؟ چٹپٹی باتیں، مزاحیہ باتیں، رنگین گفتگو، موسیقی اور اسی طرح کی چیزیں. تو جب ہمیں قرآن سنایا جاتا ہے تو ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی. پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اپنا مائنڈ سیٹ، آپ کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے آپ کو اپنی سمع اور بصر اور اپنے نطق یعنی دیکھنے، سننے اور بولنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ جو سنیں گے، جو دیکھیں گے وہی سوچیں گے، پھر آپ کو وہی سائڈ نظر آئے گی پکچر کی جو آپ سارا وقت سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. اس کی دوسری سائڈ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سسٹم ہے، باڈی کا سسٹم ہے. آپ کا برین اسی کو انٹرپریٹ کرے گا جو آپ ہر وقت سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی زبان وہی نکالے گی جو آپ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. تو سننا بہت ضروری ہے. اب یہ جہنمی کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کننا نسمع، ذرا آپ ان کی تکلیف کی شدت کو محسوس کریں. آگ میں پھینکے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کی آواز آ رہی ہے، جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے، کھولتے پانی کی آواز آ رہی ہے، اور یہ کہتے کاش ہم سن لیتے. آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، بتانے والے، سمجھایا تھا ہمیں، دکھانے کی کوشش کی تھی ہمیں اللہ کا راستہ، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی. فکذبنا، ہم نے کیا کیا؟ بس جھٹلا دیا. یہ آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں جی، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی. آج اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو یہ سارے راستے آپ کو اپنانے پڑیں گے. آپ کو فیئر اور انفیئر کو بھلانا پڑے گا.
ہم نے جھٹلا دیا ان کو، اپنی دلائل دے کر، اپنی فلسفیز بتا کر، یورپ کی جو گند کباڑ ہم نے اپنی ترقی کے نام پر اپنے گھروں میں داخل کر لیا، اس کی بنا پر، اس سے دلائل دے کر ہم نے جھٹلا دیا۔ ایٹ لیسٹ سنتے تو صحیح، جب ہم سنتے رہتے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا نا۔ او ناقلو، جب سن لیا تھا تو اس کے اوپر کچھ غور و فکر بھی تو کرتے۔ اب سننے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے اڑا دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے کان کیا ہوتے ہیں، اذن واعیہ، جو جمع کر لیتے ہیں اس کو جو وہ سن رہے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سنتے اور پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہم اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ آج سب سے زیادہ ہمیں مشکل لگتا ہے نا سننا، اچھی باتیں سننا۔ اچھا پھر کیا ہے، دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں آج کے دور میں، جب ہر وقت ہر جگہ سے ایسی پوسٹ آتی ہے ہمارے پاس اور ہم نے بہت سارے گروپ جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اس کی بھی سن لی، 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 پھر کیا ہوتا ہے، ایک کان سے سنی دوسرے سے اڑا دی۔ تو یہ چیز بھی فائدہ نہیں دیتی۔ فائدہ کیا چیز دے گی کہ آپ سنیں اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے اس کو اپنے عمل میں شامل کریں، پھر ہی نجات کا ذریعہ۔ محض باتوں کے پہاڑ بنا لینے سے، محض نئی نئی فلسفیز بیان کر لینے سے، محض سوشل میڈیا پر تبلیغ کر لینے اور تبلیغ سن لینے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ ایک مرتبہ پھر آخری حجت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام انصاف چیک کریں آپ، بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو تمہارے اوپر ظلم کوئی نہیں کیا جا رہا۔ آج اب کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیں گے؟ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، لوگوں تک ہدایت پہنچانے کا انتظام کر دیا، پھر آخرت میں بھی ان کے نامہ اعمال ان کو دکھا کر ان کے اعضاء ان کے لیے گواہی دیں گے، چاہے کسی کی نیکیاں ہیں چاہے کسی کی بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، پھر رسول گواہی دیں گے، پھر کرامن کاتبین گواہی دیں گے، پھر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خود شہید ہیں، خود گواہی شہید ہیں، گواہی دینے والے ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے خود، ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ریٹن ڈاکومنٹیشن ہے، آڈیو ویڈیو میں سارا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد پھر آخری حجت ان کے اپنے منہ سے بھی کہلوا لیا جائے گا، ان سے پوچھ کے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کریں گے؟ پھر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آخری حد تک چانس دیا کہ وہ اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن بندے نے دنیا کی چکا چوند کو فوقیت دی اور آخرت کی زندگی کو پسے پست ڈال دیا۔ اس نے کہا اے جا مٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی دکھ تکلیف خوف پریشانی اس کو شیطان نے اتنی بڑی کر کے دکھائی کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر راضی ہو گیا۔ دنیا کی اچیومنٹس، دنیا کا مال اور دولت اور اولاد، بیٹے اور ان کی ترقیاں وہ اتنی خوبصورت کر کے دکھائی شیطان نے کہ اس نے حلال اور حرام کا فرق بھلا دیا اور اللہ کی نافرمانی پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رب کو ناراض نہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کریں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، پھر بھی انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں،
جان بوجھ کے نہیں کرتے، جتائی نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو ناراض کریں، یا یہ کہ وہ اگنور کر دیں، اللہ کو بھلا دیں، یہ نیت نہیں ہوتی. ہاں ہو گئی غلطی نفس کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو پھر کیا ہے، وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر بخشش ہے. اور کیسے؟ یا تو وہ استغفار کر لیتے ہیں، دنیا میں ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھی ہوگی دل میں، اور کچھ ایسے بھی گناہ ہوں گے جن پر وہ دنیا میں بھی استغفار نہیں کر پائے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی ان کو بخش دیں گے. وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی دیں گے. قرآن کا یہ اسلوب ہے، آپ نے پہلے بھی اس کو پڑھا، کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے نا، وہاں جنت کا بھی ذکر آتا ہے. جہاں برا اعمال کا ذکر آتا ہے، برے انجام کا ذکر آتا ہے، وہاں اچھے اعمال کے اچھے انجام کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ حکمت ہے ابلاغ کی. آپ نہ تو لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی رحمت کی امیدیں دلائیں کہ وہ بالکل ہی اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں کہ وہ گناہ کریں، اور وہ ہر وقت اللہ کی بس الرحیم اور الغفور ہی کو جانیں، اور اس پر شیر ہو جائیں اس چیز پر کہ کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے ہیں. اور نہ ہی آپ لوگوں کو اتنا ڈرائیں کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ صحیح اعمال سے دور نکل جائیں، اور وہ دنیا میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زندگی گزارنے کا، وہ اپنے نفس کا، اپنے جسم کا، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا ہی حق ادا نہ کر سکے. تو بنیادی جو بات ہے ابلاغ کی، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں طرح کی پکچر ان کو دکھائی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جو کہ انہوں نے قرآن میں ہمیں جس طرح سے نصیحت فرمائی ہے. پھر یہاں پر ایمان بالغیب کی بات ہو رہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ہی ڈرنا وہ بنیاد ہے جو انسان کے اندر بہترین اخلاق کی تعمیر کر سکتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے اس کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. ایمان بالغیب، بغیر اللہ کو دیکھے، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ خود سے کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی برے کام سے بچتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی اور وجہ سے حکومت کے کسی قانون کے مطابق جو ہے وہ مواخذے سے ڈرتا ہے، قانونی گرفت سے ڈرتا ہے، تو ایسا کوئی بھی جو انفلوئنس ہے نا، وہ اس کو ہمیشہ سیدھے رستے پہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اس کی نیت کے حال تک کو جانتے ہیں. تو بہترین اخلاق اور بہترین اعمال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ پر ایمان بالغیب نہ ہو. مثال کے مطلب اگر آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے ڈرنا کیا ہے اور بغیر دیکھے ڈرنا کیا ہے. جب آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرہ اہیڈ، ٹھیک ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب جو ڈرائیور ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب انہیں پتا چل جاتا ہے، وہ سائن بورڈ پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ آگے کیمرہ آ رہا ہے، تو وہ سپیڈ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس لمٹ سے نکل جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، کسی کو دیکھ کے ڈرنا. اور بغیر دیکھے اگر کوئی یہ کسی کے کانشیسنس میں یہ چیز ہے کہ ہر جگہ کیمرے لگے، ہر جگہ، اور وہ دکھائی نہیں دے رہے، تو پھر کیا کرے گا، وہ تھرو آؤٹ دا موٹر وے اپنی سپیڈ کو کنٹرول رکھے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مثال سے کلیئر ہوئی کہ ایمان بالغیب کیوں ضروری ہے. بغیر اللہ کو دیکھے جو خشیت پیدا ہوتی ہے وہ دیکھ کے پیدا نہیں ہو سکتی. مطلب اگر کوئی چیز سامنے ہو تو وہ جب تک سامنے ہوگی تو انسان اس کو اوبے کرے گا، جب وہ سامنے نہیں ہوگی تو انسان اس قانون کو یا اس طریقے کو چھوڑ دے گا. اسی لیے
متقین کی جو صفت جو ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آتی ہے وہ بھی یؤمنون بالغیب کی آتی ہے، غیب دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتائے ہیں اس پر ایمان لانا۔ اور یہ جب ہم اللہ کی معرفت ہمیں ملتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود بخود اس کی خشیت جو ہے وہ ہمارے دل میں اس کی معرفت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی آتا ہے نا کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جتنی انسان کے پاس معرفت ہوگی، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ پر، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چھپاؤ بات اپنی یا ظاہر کرو اسے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا تعارف دوبارہ سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہیں۔ اس کائنات کے بادشاہ کون ہیں؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہاری ہدایت کا انتظام کس نے کیا؟ آخرت کے دن مالک یوم الدین کون ہے؟ جو علیم بذات الصدور ہے۔ دیکھیں یہاں پر معاملہ بات ہو رہی ہے آخرت میں جزا اور سزا کی، اور اس کے ساتھ پھر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتے، یعنی آپ کے اعمال کو ریفائن کیا جا رہا ہے فردر، کہ صرف ظاہری نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ اندر تک اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مواخذہ کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، تو وہ صرف ظاہریت پر نہیں کرنا، بلکہ وہ اس نیکی کے پیچھے جو موٹو تھا، جو موٹیویشن تھی، جو انٹینشن تھی، جو نیت تھی، اس سب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نیکی کے نمبر آپ کو ملیں گے۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کیا اسی کو خبر نہیں ہوگی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی نیتوں کو جو ہے وہ خراب کیے ہوئے ہیں، ہماری انٹینشنز درست نہیں ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، یا یہ کہ کیا وہی نہیں جانے گا کہ ہم کتنی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں، ہم کر نہیں پا رہے، ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا؟ کیا وہی نہیں جانے گا کہ ہماری کیا ضرورتیں ہیں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو؟ تو اور کون جانے گا پھر؟ ماں جو صرف ایک واسطہ بنتی ہے بچے کو دنیا میں لانے کا، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ دور بھی بیٹھی ہو اور بچہ پریشانی میں ہو تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی نہیں جانے گا آپ کے حالات کے بارے میں، اللہ ہی نہیں آپ کو آپ کے دکھ تکلیف اور پریشانی کو سمجھے گا، حالانکہ وہ کون ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بہت باریک بینی سے وہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بہت باریکی کے لیول پر جو ہم اگنور بھی کر جاتے ہیں، ہر طرح سے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہ آپ کا سسٹینر ہے، وہ آپ کا رب ہے، اور پھر وہ الخبیر بھی ہے، اس کو پتہ ہے سب، وہ کوئی بے خبرہ نہیں ہے۔ تو چاہے انسان گناہ گار ہو یا چاہے انسان نیک ہو، چاہے انسان خوشیوں میں ہو اور چاہے انسان دکھوں میں ہو، یہ آیت اس کے لیے بہت زیادہ ڈھارس بنداتی ہے، اس مطلب نیکوکاروں اور دکھوں والوں کے لیے ڈھارس بنداتی ہے، اور جو گناہ گار ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے کہ کیا وہ نہیں جانے گا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اور تم کیا پلاٹنگ کر رہے ہو اور تم کس طرح خرابی پیدا کر رہے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا حالانکہ وہ بہت باریکی کے لیول پر تمہیں جانتا ہے، اندر تک علیم بذات الصدور بھی ہے اور وہ باخبر بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈھارس بھی ہے کہ جب وہ پیچھے سے آپ پہلی اس سے آیت سے دیکھیں نا اللہ کا تعارف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت،
اتنی بڑی یونیورس کی، اور اس کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں. آگے ذکر بھی آئے گا اس کے جنود کا، اس کے لشکروں کا. وہ جانتا ہے آپ کو، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ہاں ایک وقت ہوتا ہے آزمائش کا، وہ ضرور آتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اچھا یہاں لطیف جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ لطیف جو ہے یا لطف کے دو جو ہے بنیادی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے باریک بینی، رقت نظر جسے کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے لطف میں نرمی کا پہلو پایا جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف اللطیف آ رہی ہے. آپ نے پڑھا بھی ہے اسماء الحسنی میں بھی، اس کو دوبارہ سے میں تھوڑا سا مختصراً بیان کر دیتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ میں کی یہ جو صفت ہے یہ دونوں طرح سے پائی جاتی ہے کہ وہ بہت باریک بینی سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا بھی علم رکھتا ہے یا اس کی ضرورت کا علم رکھتا ہے، اور پھر ازراہ مہربانی نرمی کے ساتھ وہ اس کا ازالہ بھی کرتا رہتا ہے. اور پھر چونکہ اس کو پتا ہے، وہ باخبر ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض اوقات تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ہمیں پروٹیکٹ کیا، کیونکہ ہم تو اتنے باریک بین ہیں نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کیا مصیبتیں کما لی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ باخبر ہیں اور وہ بہت رقت نظر کے ساتھ بہت باریک بینی سے تمام جو سچویشن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ اس میں سے ہمیں ایسے نکال لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. سبحان اللہ. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ روز رات کو پڑھنے کی کیوں سنت کیوں ہے. یہ آپ کو آپ کے رب کا اور رب کے اوپر ایمان کا اور اس ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی جس طرح موٹیویشن دے رہی ہے. تو ہر شخص جو رات کو اس کو پڑھتا ہو تو کیا وہ سمجھ کے پڑھتا ہو تو کیا پھر وہ دن میں اپنے رب کی نافرمانیاں اتنے دھڑلے اور اتنی بے خوفی سے کر سکتا ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ اس کا رب جو ہے اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اس کے کنٹرول میں ہے ہر چیز، اور وہ ایسے اور ایسے عذاب دیتا ہے. اور یہ کہ سننا کتنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نجات پا نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ اللہ کو بغیر دیکھے اس کی خشیت کے کیا معنی ہے. اور پھر یہ کہ اگر وہ دکھی ہے اور وہ پریشان ہے تو کیا روز رات کو یہ پڑھنا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر اس کو ایک ڈھارس نہیں دے گی کہ وہ اگلے دن پھر ایک نئی انرجی کے ساتھ اٹھے، پھر اپنی زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرے، اور اس میں اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے کی بجائے اس کی فرما برداری ہی کو مد نظر رکھے. ذرا اس پہ سوچئے گا. پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے جو ہے وہ کل میں پوچھوں گی کہ آپ نے اس پہ کیا سوچا رات کو پڑھتے ہوئے. کل بھی میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا. کیا ہوم ورک تھا وہ؟ ایک تو میم تھا نیک کاموں کی لسٹ تیار کرنی. ہاں جی، کی کسی نے کوئی ایک شیئر کر دیں وہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم سارا دن کر سکتے ہیں احسن عمل کے لیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے احسن عمل کرنے کے لیے بھیجا. جی نعیمہ. جی میم میں نے جو سوچا تھا نا وہ میں نے اپنے لیے یہ سوچا تھا کہ میں نے حسد سے بچنا ہے، اور میں نے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے منفی جذبات نہ ہو، اور مجھ سے کسی کو کوئی بھی ہاتھ سے زبان سے یا میرے رویے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. گڈ ماشاءاللہ. جی اور میں نے یہ کیا تھا کہ بھی اگر جس کسی سے میری ناراضگی ہے میں اس کو ختم کر دوں. کیونکہ نا جب بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر غلط قسم کے نا وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. بالکل جب ناراضگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ ایسے کیمیکلز جنریٹ کرتی ہے جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، انزائٹی دلاتے ہیں.
تو نفرت اور اس طرح کے جو جذبات ہیں یہ باڈی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ذہنی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے. گڈ ماشاء اللہ. جی اور میں نے غصے کے ہی بارے میں سوچا تھا کہ تھوڑی تھوڑی چیز پہ جو ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہماری نیکی کی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو بچوں کے لیول پہ ہو یا میڈس کے یا ہسبینڈ یا فون کالز پہ تو وہ رکھنا ہے, مطلب غصہ تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. مطلب غصہ تبھی آتا ہے جب آپ کے اپوزٹ کوئی بولتا ہے یا آپ کو کانٹراڈکٹری ہو جاتا ہے یا تنقید آپ پہ ہوتی ہے. جیسے تو اپنی تعریف سننا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا, تو وہاں پہ آپ نے تحمل اور بردباری کا کرنا ہے مظاہرہ, یہ چیز ہے. گڈ ماشاء اللہ. جی اور جی میں نے یہ مطلب جو بھی کام کرنا ہے, جیسے اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی بات پہ معاف کرنا ہے, جو بھی مطلب اگنور کرنی ہے باتیں, وہ سب پہلے ہی اپنے لیے کرتے تھے اور لوگوں کے لیے. میں نے یہ سوچا نہیں اب جو بھی سزا کرتی ہوں کہ نہیں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, تو مجھے کام وہ کرنے آسانی ہوتی ہے. جی گڈ ماشاء اللہ. اپنی نیت کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا چاہیے. جو بھی نیکی کا آپ کام کرنے لگے نا, پہلا سٹیپ یہ کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں, میں یہ نیکی کیوں کرنے لگی ہوں. جی عائشہ. جی السلام علیکم. میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم بچوں کے یا گھر کے کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پوری کریں, تو وہ گھر کے کام بھی ہمارے لیے نیکی کا سبب نہیں بن جائیں گے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اور آپ اس کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نیکیاں ہیں. بات ہے احسن عمل کی, ٹھیک ہے. عمل تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو ہم پھر ساتھ ساتھ لان تان کرنا یا دل تنگ ہونا, جیسے کل بھی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی تھی جس میں مہمانداری اور اس طرح کی مثالیں بھی دیکھی تھی, تیمارداری وغیرہ کی بھی. تو یہ احسن عمل کیا ہے کہ پھر اس کو خوش اسلوبی سے کرنا اور اس میں دل تنگ نہ ہونا. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ کیا سوچا آپ نے رات کو جب آپ سورہ ملک پڑھ رہے تھے اور آپ نے احسن عمل پہ پہنچے تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی اپنے لیے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اعمال کو احسن کرنا ہے, یا پھر یہ کہ سارا دن ہم کس طرح کے احسن عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نیکی کرنا مشکل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم جب نیکی کو سوچتے ہیں نا تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں ان پر ہمارا فوکس ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے یا یہ ابھی ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, مثال کے طور پر اپنی روٹین بنا لیں ہم, اگر کہ صبح اٹھ کے ہم نے سلام کرنا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کوئی میرے سامنے آیا میں نے اس کو سلام کرنا ہے. تو آپ پتہ ہے سلام کرنے سے کتنے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر رات کو آپ کی کسی کے ساتھ خفگی ہوئی ہے کسی بات پر اور آپ صبح اٹھتے اس کو سلام کرتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا جو ہے اپنے بھائی کو دیکھ کر, اپنے عزیز کو دیکھ کر مسکرانا, تو آپ مسکرا کر سلام کرتے ہیں, صدقہ آپ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اور سلام میں آپ پہل کرتے ہیں, آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں, آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. پھر آپ سوچ لیں کہ آج میں نے سارے دن میں کوشش کرنی ہے کہ پانی ٹیبل پہ جو پڑا ہو جگ میں اپنے پاس رکھوں. یوزلی کیا ہوتا ہے لوگ ایسی سیٹ پہ نہیں بیٹھ دسترخوان میں جہاں پر پانی جو ہے وہ پڑا ہو, کہ انہیں سارا ٹائم جو ہے وہ ہر کوئی پانی ان سے مانگتا رہے گا. لیکن آپ سوچیں کہ بھئی پانی پلانا تو نیکی کا کام ہے, اور کیا مشکل ہے کہ میں سبھی کے لیے گلاسوں میں پانی ڈال کے پہلے رکھ دوں, یا میں اپنے پاس پانی رکھوں اور سب کو پانی پلاؤں. نیت اپنی خالص کر لینی ہے بس, کہ وہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں چیزیں رکھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, تو سیٹنگ کو آسان رکھیں. بزرگوں کے, خاص طور پہ جن کے گھر میں بزرگ ہیں, تو بجائے صرف چیزوں کو سجانے کے جو ہے وہ ان کی سجاوٹ اور ان کی ارینجمنٹ کے, ان کی کمفرٹ کا خیال رکھیں ذرا, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں, معاف کر دینا, چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر بحث نہ کرنا, ٹھیک ہے اٹس اوکے کہہ کے چھوڑ دینا بات, کوئی بات نہیں, خیر ہے, ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. کسی سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, میڈ سے کوئی چیز برتن ٹوٹ گیا, اس کو اچھے سے سمجھا دینا. بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو نا, تو بجائے اس کی کہ آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں, آپ ساتھ ہی انہیں کوئی اچھی سی بات سکھا دیں دین سے ریلیٹڈ, تو وہ پھر آپ کے لیے
نیکی کا باعث بن جائے گا. اور اگر وہ کوئی اچھی بات سیکھ جاتے ہیں, کوئی طہارت کے مسائل ہو گئے, کوئی اور شرک سے بچنے کی کوئی بات ہو گئی, جب آپ نے ان کے اوپر ایک احسان کیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ان کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی ہے ان کے اس وجہ سے, اور تو وہ آپ کی بات اس وقت دھیان سے سنتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسی فیلنگ میں ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے غلطی کی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ ان کو ایک اچھی بات بھی بتا سکتے ہو. سارا دن جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ مواقع ہوتے ہیں بہترین اعمال کرنے کے, اور یہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. جیسے بھی ہم نے آج کا ریمائنڈر پڑھا نا کہ سارا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں 9 to 5 جاب اور پھر اس کے بعد پارٹ ٹائم جاب اور پھر اس کے بعد لیٹ نائٹ جاب کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم سارا وقت جو ہے وہ کمانے ہی کی فکر میں لگے رہیں. اسی طرح ہم اپنے شوہروں کو ریلیکس رکھیں, ان کے اوپر اتنا برڈن نہ ڈالیں کمائی کا کہ ان کو عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے, فرصت ہی نہ ملے. اپنی ضروریات کو کم کریں, دیکھیں ذرا کہ واقعی جو چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ضرورت ہے یا نہیں. تو یہ جو تعاون ہے, جو یہ تعاون علی البر ہو جائے گا کہ آپ اپنے اسپاؤزز کو ریلیکس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے عبادت کا وقت بچائیں, نہ کہ وہ 2-2 3-3 نوکریاں کریں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہترین اعمال کر سکیں انشاءاللہ. جن کے رہ گئے ہیں بات کرنا چاہ رہے تھے, جیسے بھی ہینڈ بھی ریز کیا تھا, تو انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم ان سے فردر پوائنٹس لیں گے. اور آج کا جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک کام دیا, اور وہ کیا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے جب آپ پڑھیں گے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, تو آپ نے بستر پہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کس طرح آپ اللہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کے ایمان کا, آپ کے تقوی کا, خشیت کا کیا لیول ہے, خود ہی سوچیں, اپنے تک رکھیں, کسی سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک جائزہ ضرور لیں. اور یہ کہ کس طرح سورہ ملک کی یہ ساری آیات جو ابھی تک ہم نے سمجھی ہیں, یہ ہمیں دنیا میں بھی مدد دیتی ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے پر, اللہ کی معرفت دیتی ہیں, اور قبر میں کیسے ہمیں بچائیں گی یہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.